اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام اسٹوڈنٹس، کریں گے چیپٹر 2 کا. ہمارا ٹاپک ہے دا ہولی سٹی آف جیروسلم. دا سٹی آف جیروسلم وہ آلویز ہیڈ ریلیجیس سگنیفیکینس فار مسلم، جیوز اینڈ کرسچنس. خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ مسلم رولر ٹو کنکر جیروسلم ان 638 CE. اب جیروسلم کی جو سٹی ہے وہ سب کے لیے ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، کیونکہ وہاں پر جو مقدسات ہیں یا مقدس جگہیں ہیں وہ سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. جو خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسلمانوں میں سب سے پہلے جو رولر تھے جنہوں نے اس سٹی کو کیا تھا فتح، اور یہ تقریباً 638 CE میں انہوں نے اس کو فتح کیا تھا. دا مسلمز رولڈ جیروسلم فار 450 years، اور پھر مسلمانوں نے تقریباً 450 سال جیروسلم کے اندر جو ہے نا اپنا جو حکومت ہے وہ چلائی تھی، بٹ مینٹینڈ ریلیجیس ہارمنی اینڈ پیس ان دا ریجن. لیکن وہ مینٹین نہیں کر پائے تھے ہارمنی اور پیس کو اس ریجن کے اندر. دا الاؤڈ pilgrims of other religions to visit their holy places for worship. اب وہاں تو مسلمانوں نے رول کیا تھا، لیکن انہوں نے ریلیجیس جو موومنٹ تھی نا اس کو بھی مد نظر رکھا تھا، اس کو پرامن طریقے سے ریجن کے اندر جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے. یعنی جو جوئش آیا کرتے تھے یا باہر کے جو نان مسلم لوگ ہیں، وہ کرسچن ہیں یا جیوز ہیں، وہ جب کیونکہ یہ جیسے ہم خانہ کعبہ ہمارے لیے بہت مقدس جگہ، اسی طرح ان کے لیے دیوار گریا اور باقی جو یہاں پر مقدس مقامات ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت مقدس تھے. تو وہ وہاں پر حج کی نیت سے آیا کرتے تھے، حاجی بن کر آتے تھے وہاں پر. تو ان کو ان پلیسز تک وزٹ کرنا ان کے لیے اور پیس میں اور امن کے طور پر ان کو لے کر جانا، ان کا خیال کرنا اور ان کی عبادت گاہوں تک ان کو سکون سے پہنچانا اور ان کو وہاں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور ان کو الاؤ کرنا حج کرنا، یہ ان کے دور میں اجازت دی گئی تھی. یعنی غیر مسلموں کے تحفظ کا خاص خیال رکھا گیا تھا اس معاملے کے اندر. بیک گراؤنڈ آف دا کروسیڈز. اب کروسیڈز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کروسیڈز آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان اور کرسچنز آپس میں لڑے تھے تو ان لڑائیوں کو کروسیڈز کہا جاتا ہے. ہاؤ ایور دا سچویشن چینج ان دا 1009 CE when the Fatimid Khalifa al-Hakim was in power, as he created hurdles for the Christian pilgrims visiting Jerusalem. اب کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد جو خلیفہ آئے، فاطمی خلیفہ تھے وہ الحاکم، تو انہوں نے تھوڑے وہ سخت تھے تو اس معاملے میں کہ کرسچن جب حج کرنے آتے تھے جیروسلم تو انہوں نے ان کا وہاں وزٹ کرنا جو ہے نا ان کو پسند نہیں تھا. انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی آپ یہاں مت آئیں، اور ان کے لیے پریشانیاں پیدا کیں کہ وہ حج نہ کر پائیں یہاں پر آ کر، اپنا مطلب اپنے عقیدے کے طور پر جو اپنی وہ کرتے تھے عبادت وہ نہیں کر سکے. دا سچویشن بیکیم ورس ڈیورنگ دا رول آف سلجوق ترک. اور سلجوق ترک کے دور میں تو حالات اور بھی بگڑ گئے، یعنی بہت زیادہ جو ہے نا سختیاں شروع ہو گئیں غیر مسلموں کے لیے. فالوئنگ دیز ایونٹس دا کرسچنز فاٹ وارز ود دا مسلمس. اب اسی وجہ سے کیونکہ یہ پے در پے ایونٹس ہو رہے تھے، یہ ہر سال ان کو آنا پڑتا تھا جیروسلم اپنے مقدس مقامات میں عبادات کرنے کے لیے، تو ان کو روکا جا رہا تھا. تو اس لیے یہ جو ہے نا بڑھتی چلی گئی آپس میں دشمنی، اور یہ سبب بنی جا کر آپس میں لڑائیوں اور جھگڑوں کے. These wars are known as the Crusades، اور یہی لڑائیاں کہلائیں Crusades، meaning war of the cross، اور اس کو کہتے ہیں صلیبی جنگیں. جو اردو میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سلیب آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کراس ہوتا ہے کرسچنس کا ایسے کر کے نا، میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں. اکثر آپ نے ان کے چرچز کے اوپر ایسے کر کے سلیب دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایسے کر کے. تو
اس کو صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا یا کروسیڈز کہا گیا، جن میں اسپیشلی مسلمان اور کرسچن سے جو آپس میں لڑ رہے تھے. دا پرائمری آبجیکٹو آف دا کروسیڈ واز ٹو اسٹاپ دا ایکسپینشن آف مسلم اسٹیٹس اینڈ ٹو گیٹ بیک دا ہولی لینڈ جیروسلم فرام دا مسلمس. اب اس کا جو مین پرپس تھا نا ان کروسیڈز کا، ان صلیبی جنگوں کا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ایک تو جیروسلم کی جو زمین انہوں نے فتح کی تھی حضرت عمر بن خطاب نے، ان کے دور سے 450 سال تک مسلمان اس پر رول کر رہے تھے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جنگیں کر کے ایک تو اپنی زمین واپس لے لیں اور مسلمانوں کو مزید جو ہے نا ان کی ایکسپینشن جو ہو رہی ہے، ان کی ریاست پھیل رہی ہے دن بدن، اس کو بھی روکیں. دا کروسیڈ اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف 200 ایئرس، اور یہ صلیبی جنگیں تقریباً 200 سال پر محیط ہیں، یعنی اتنے بڑے عرصے تک یہ جنگیں لڑی جاتی رہیں. مینی ہسٹورینز بلیو دیٹ دا سیریز آف کروسیڈز ویکنڈ دا بیزنٹائن امپائر اینڈ سیورلی ڈیمیج ریلیشن بٹوین ایسٹرن اینڈ ویسٹرن یورپ. اور انہی لڑائیوں نے جو ہے نا، ہسٹورینز جو تاریخ دان ہیں ان کے خیال میں کہ یہ جو مسلسل صلیبی جنگیں لڑی گئی، انہوں نے کیا کیا کہ بائزنٹائن امپائر جو تھی، جب پہلے روم کی امپائر تھی، روم کی امپائر کو جب ٹرانسفر کیا گیا تو اس کو بائزنٹائن میں امپائر میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کانسٹنٹائن کے دور میں. تو اب وہ سیویئرلی ڈیمیج ہو رہا تھا ریلیشن ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ کے اندر ان جنگوں کی وجہ سے. دا فرسٹ کروسیڈ کب ہوئی؟ 1095 to 1099. یہ آپ نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کروسیڈ کے جو ٹائم لائن ہے نا اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. آن 27 نومبر 1095 پوپ اربن II asked all Christians to go on war to win back their holy places from the Muslims. اس نے یہ لوگوں میں اعلان کیا کہ بھئی جنگ کرنے جائیں آپ. جو پوپ تھے وہاں کے، جو فادر مانے جاتے تھے، اربن II ان کا نام تھا، اور انہوں نے کرسچنس کو کہا کہ آپ جنگ لڑیں اور اپنے مقدس مقامات جو ہے نا مسلمانوں سے واپس چھینیں. آل چرچ لیڈرز اینڈ کنگ سپورٹڈ ہم. اور پوپ کی اس بات کو جتنے بھی وہاں کے چرچ کے لیڈرز تھے اور وہاں کے بادشاہ تھے انہوں نے سپورٹ کیا. آفٹر دا کال آف دا پوپ، اب آپ کہیں گے بھی کنگ کیوں سپورٹ کر رہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے زیادہ انفلوئنشل دور تھا کرسچنس کے لیے، ان کے پاپس کے لیے، کہ پاپ کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. اس وقت اس کی بات کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا. یہاں کے کنگ جو ہے نا وہ بھی ڈرتے تھے پاپ سے. آفٹر دا کال آف دا پاپ thousands of Christians from all over Europe including nobles, knights and common men gathered and started traveling towards Jerusalem. اب جیسے ہی پاپ نے یہ اعلان کیا تو امراء بھی اور مڈل کلاس بھی اور عام آدمی بھی نکل پڑے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اور انہوں نے سفر شروع کر دیا ٹوورڈز جیروسلم جنگ کے لیے. ان جون 1099 they reached. اب دیکھیں وہ کب شروع ہوا، 1095 میں اس نے یہ بات کی، اور 4 سال لگے سب لوگوں کو اس طرح اکٹھا ہونے میں اور پھر ٹریول کرنے میں ٹوورڈز جیروسلم. تقریباً 1099 میں وہ پہنچ گئے سٹی آف جیروسلم، اینڈ ود ان اے فیو ڈیز ڈیفیٹڈ دا مسلمس. اور کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو شکست دے دی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ تھے نا، پورے یورپ سے وہ اٹھ کر آئے تھے لڑنے کے لیے. ڈیورنگ دا فرسٹ کروسیڈ دا کرسچنس وان بیک جیروسلم، اینٹیوچ، ٹروپولی اینڈ ایڈیسا. جو پہلی کروسیڈ ہے نا اس میں کرسچن نے جو جیروسلم کے حصے واپس لیے تھے مسلمانوں میں، ان میں یہ حصے شامل ہیں. اینٹیوچ تھا، ٹریپولی تھا اور ایڈیسا تھا. اور وہ یہاں پر آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ ایک یہ لے لیا گیا جیروسلم کا حصہ، اور اسی کے اندر جو ہے میرے خیال سے، اور ابھی دکھایا نہیں ہے، لیکن یہ جو علاقہ ہے نا یہ والا دیکھیں، ایڈیسا ہے، اینٹیوچ ہے، اور یہیں کہیں ٹروپلی بھی ہے. وہ مسلمانوں سے لیا گیا تھا. کب؟ فرسٹ کروسیڈ کے دوران. وہ آپ سے یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں، ایک تو بتائیں کہ فرسٹ کروسیڈ کب ہوا، اور اس کے دوران جو کرسچنوں نے وان بیک کیے علاقے وہ کون سے تھے. تو وہ تھا جیروسلم تھا، اور اینٹیوچ تھا، ٹروپلی تھا اور ایڈیسا تھا. تو یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جو یہ علاقہ انہوں نے جو ہے نا کانکر کر لیا تھا یا وان بیک کیا تھا. دا سیکنڈ کروسیڈ 1147 to 1149، یہ بھی تقریباً 5 سال بنتے ہیں میرے ساتھ، 2 سال بنتے ہیں، 2 سال تک لڑی گئی. ڈیورنگ دا سیکنڈ کروسیڈ دا مسلمز ری گین ایڈیسا.
अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट नूरुद्दीन जंगी। अब जो दूसरी क्रूसेड हुई है तो उस दौरान मुसलमानों ने वापस उड़ीसा का जो इलाका है ना वो उनसे छीन लिया दोबारा से। सिर्फ उड़ीसा का जो इलाका ये वाला इलाका जो है वो वापस छीन लिया। और किसकी लीडरशिप में? नूरुद्दीन जंगी थे मुसलमान हमारे इजिप्ट के किंग। उन्होंने मिस्र के जो बादशाह थे उन्होंने मदद की मुसलमानों की और उड़ीसा को वापस उन्होंने कनकर कर लिया। द थर्ड क्रूसेड में क्या हुआ? 1187 में मुस्लिम्स आर्मीज वॉन बैक जेरूसलम फ्रॉम द क्रिश्चियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब जो जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी थे उनकी लीडरशिप में उनकी जो है ना वो रहनुमा बने थे और उनकी मदद से अब जेरूसलम का जो हिस्सा था वो भी वापस ले लिया गया। देखें, पहले नूरुद्दीन जंगी साहब की वजह से और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब की वजह से जेरूसलम भी वापस आ गया। यानी ये दो इलाके जो 4 इलाकों में से जो उन्होंने ले लिए थे उनमें से 2 वापस हमने ले लिए। The third crusade, also called the King's Crusade, was planned by 3 European monarchs of Germany, France and England. monarch होते हैं बादशाह और यूरोप के 3 बड़े बादशाह थे, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के इलाकों के कंट्रीज के। और उन्होंने मिलकर ये क्रूसेड का प्लान किया था कि हमने ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। दिस क्रूसेड ओनली अचीव स्मॉल विक्ट्रीज, और लेकिन उनको छोटी छोटी इसमें फतूहात हासिल हुई। हाउ एवर अ ट्रीटी वॉज मेड बिटवीन द किंग ऑफ इंग्लैंड रिचर्ड द लाइनहार्ट एंड सलाहुद्दीन अय्यूबी दैट अलाउड क्रिश्चियन पिलग्रिम्स टू विजिट जेरूसलम। लेकिन इसमें सिर्फ जो उन तीनों बादशाहों को कोई फायदा पहुंचा वो ये था कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड था रिचर्ड, जिसको शेर के दिल वाला कहते थे, शेर दिल कहा जाता था जिसे, उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक ट्रीटी जो है ना मुआहदा तय कर लिया कि आप इजाज़त दें क्रिश्चियन के जो हाजी हैं वो अपनी इबादत के लिए जो जाते हैं विजिट करने जेरूसलम को उनको ना रोका जाए, उनको अलाउ किया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप जेरूसलम के अंदर ना उनको इतनी इजाज़त दें कि वो साल में जो जितनी दफ़ा भी उन्होंने आना है ना इबादत गाहों में वो आ सकें। The Fourth Crusade, 1202 to 1204 CE, Pope Innocent III called for the Fourth Crusade to retake Jerusalem from the Muslims. अब देखें, पहली वाली किसने कही थी? आपने याद रखना है कि पॉप ने, अर्बन 2 था वो जिसने फर्स्ट क्रूसेड का ऐलान किया था। सेकंड क्रूसेड किसने की थी? उसमें मुसलमानों ने वो जंग लड़ी अगेंस्ट द क्रिश्चियन और उसमें नूरुद्दीन जंगी थे। और कौन से इलाके वापस रीगेन किए गए वो भी आपने बताना है। थर्ड क्रूसेड में किसने कहा था लड़ने का? वो 3 बादशाह थे, उसको द किंग्स क्रूसेड भी कहते हैं, और जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के वो बादशाह थे। लेकिन उन्होंने फतह तो कोई खास हासिल नहीं की, बस उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये मुआहदा तय कर लिया कि वो इजाज़त दे दें जो क्रिश्चियन है उनको जेरूसलम आने की। द फोर्थ क्रूसेड 12-2 से लेके 12-4 यानी ये भी 2 साल के अरसे पर मुहित लड़ी गई और ये पॉप इनोसेंट थर्ड के कहने पर लड़ी गई और वापस लिया गया जेरूसलम को मुसलमानों से। हाउएवर इट एंडेड विद द फॉल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड सैक ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1204। अब क्या हुआ? इस क्रूसेड में मुसलमानों से जेरूसलम तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी ना उसको बहुत नुकसान पहुंचा और वो तकरीबन ख़त्म हो गई। सेम इसी तरह जिस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल है इन 1204 के अंदर। यानी दोनों जो है ना समझ लें कि तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इसमें कुछ उनको इतना खास फायदा तो ना हुआ, जेरूसलम तो ले लिया लेकिन उनकी बड़ी बड़ी एम्पायर जो है ना रियासतें भी बैठ गईं। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनकी हम बायोग्राफी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यूसुफ bin Ayyub, known as Salahuddin Ayyubi, the founder of the Ayyubid dynasty, was born in Iraq to a Kurdish Muslim family in 1138 CE. इनको क्रूसेड का सलीबी जंगों का हीरो भी कहा जाता है। ये अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ इब्ने अय्यूब हैं जिनको इनके वालिद का नाम है अल नासिर सलाहुद्दीन और यूसुफ इब्ने अय्यूब, तो इनको जाना जाता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से, जो कि फाउंडर थे अय्यूबी डायनेस्टी के। और
یہ پیدا ہوئے تھے عراق میں ایک کردش فیملی کے گھر 1138 کے اندر. صلاح الدین ایوبی واز اپوائنٹڈ ایز اے جنرل ان سلطان نور الدین زنگیز کنگ آف ایجپٹ آرمی. اب جو نور الدین زنگی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اڈیسہ وغیرہ لیا تھا، ان سے ریگین کی تھی سلطنت نے جروسلم کی، ان کی آرمی کے یہ اپوائنٹ ہوئے تھے جنرل. ٹھیک ہے نا. آفٹر دا ڈیتھ آف نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین سکسیڈڈ ہم ایز دا کنگ آف ایجپٹ. تو پھر اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا ان کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا مصر کا. ہی واز این ایکسیلنٹ سولجر اینڈ اے ورچوئس ہیومن بینگ. وہ بڑے نیکوکار تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بہت ہی بہترین سپہ سالار تھے، جنگجو تھے. ہی بلٹ مینی کالجز اینڈ ہاسپٹلس اینڈ اسپینٹ ہز ویلتھ آن دا بیٹرمنٹ آف ہز پیپل. انہوں نے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور بہت ساری اپنی دولت جو ہے نا لگائی کالجز کے اوپر، ہاسپٹلس کو بنانے میں، تعمیرات پر، تاکہ ان کے لوگوں کو اچھی تعلیم اور اچھی جو ہے نا صحت کی سہولیات میسر آ سکیں. ہی واز ایڈمائرڈ بائی ہز allies and enemies for his generosity, compassion and chivalry. اب ان کو کیوں پسند کیا جاتا تھا؟ نہ صرف ان کے دشمن، ان کے جو اپنے ارد گرد کے علاقے والے تھے یا ان کی اپنی جو آرمی تھی وہ ان کو بہت پسند کرتی تھی. کس وجہ سے؟ کہ وہ بڑے مہربان تھے اور وہ بڑے نیک تھے اور وہ بڑے وعدے کے پابند تھے اور بڑے اللہ والے تھے اور روحانی ان کے اندر جو ہے نا بہت روحانیت بہت زیادہ تھی اور وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے. ایسے نہیں کہ جس طرح بادشاہ ہوتے جن کو ہوش ہی نہیں ہوتا اپنے لوگوں کا کہ بھی لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں. تو وہ اس وجہ سے بڑے مشہور تھے اپنی ان ساری خصوصیات کی بنا پر. کنگ رچرڈ ون واز گریٹلی امپریسڈ بائی ہز کریکٹر بیکاز وین ہی لاسٹ ہز ہارس ان دا بیٹل صلاح الدین سینٹ 2 horses فار ہم اینڈ ہز ڈاکٹر وین ہی بیکیم ان ویل. اب کیا ہوا تھا کہ کنگ رچرڈ ون جو تھا نا، جب وہ بیمار پڑ گیا تھا اور اس نے اپنے جو ہے نا گھوڑا جنگ کے اندر کھو دیا تھا، تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا جو ہے 2 گھوڑے وہاں روانہ کیے، ایک اس کے لیے اور ایک اس کے ڈاکٹر کے لیے، جب وہ بہت بیمار رہا. اور اس بات نے اس کو بہت امپریس کیا کنگ رچرڈ کو کہ دیکھو میں اس کا دشمن ہوں لیکن پھر بھی وہ میرا خیال رکھ رہا ہے اور یہاں تک کہ میرے ڈاکٹر کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اس کے لیے بھی اس نے گھوڑا بھیجا ہے. آفٹر ہی کنکرڈ جروسلم ہی آرڈرڈ دیٹ دا کرسچنز شوڈ بی ٹریٹڈ آنریبلی. دوز ہو وش ٹو لیو ور الاؤڈ ٹو لیو peacefully and those who wished to stay were asked to live in harmony. اب دوسری بات اس کی یہ تھی کہ جب انہوں نے جروسلم کو فتح کیا نا تو انہوں نے یہ عام اعلان کر دیا کہ کرسچنز جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کا اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے گا، اور وہ کرسچنز جو خوشی خوشی جروسلم میں رہنا چاہتے ہیں ان کو الاؤ ہے وہ رہیں، ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ان کو قیدی نہیں بنائے گا، کوئی ان پر ظلم نہیں کرے گا، وہ آسانی سے بغیر ڈرے جا سکتے ہیں جروسلم سے. ہی ڈائیڈ آن 4 مارچ 1193 ان سیریا. شام میں انہوں نے وفات پائی 4 مارچ 1193 میں. ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ ایز دا کنگ آف ایجپٹ، جب وہ دنیا سے گئے اس وقت وہ بادشاہ تھے مصر کے، اور دیکھیں وہ چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں. ہی لیفٹ بیہائنڈ 1 horse and armor and 1 dinar and 36 dirhams as his entire worldly assets. اب دنیاوی جو اثاثے تھے نا ان کے پاس، ویسے تو وہ دنیا سے اپنی اچھی اخلاق اور بہادری اور جنرسٹی کی وجہ سے بہت کچھ لے کر جا رہے تھے. وہ مال و متاع کیا تھا، ان کے اعمال وہ بہت زیادہ تھے جو گن نہیں سکتا انسان. تو وہ ویسے تو بہت امیر تھے اس معاملے میں، لیکن جب وہ دنیا کی اگر ہم پیسے کی اور امارت کی بات کی جائے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ایک ان کے پاس زرہ تھی جو لوگ پہنتے ہیں، جنگجو پہنتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے، جو تلوار کا وار ان کے اوپر نہ ہو وہ اپنے اوپر وہ پہن کر رکھتے ہیں، وہ آرمر ہوتا ہے. اور 1 دینار تھا ان کے پاس، 36 درہمز تھے، اور 1 گھوڑا تھا. تو دیکھیں وہ بادشاہ تھے،
ایجپٹ کے، مصر کے بادشاہ اتنے مصر جو سونے سے لدا ہوا ہے، جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہاں کا بادشاہ دیکھیں کتنی سادگی تھی ان کی رہنے میں، اور وہ کتنے نیک انسان تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو آج تک لوگ جو ہے نا، دیکھیں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ کتنی پرانی بات ہے، 1000 سال ان کو بیت چکے ہوئے ہیں، بلکہ 1000 سال، اور ہم آج ان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ کر رہے ہیں. The battlefield where صلاح الدین ایوبی and Richard the Lionheart fought the Battle of Hattin. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں پر صلاح الدین ایوبی اور ریچرڈ دا لائن ہارٹ نے جو ہے نا جنگ لڑی تھی، اور یہیں انہوں نے گھوڑا بھیجا تھا، 2 گھوڑے بھیجے تھے اس اپنے مد مقابل جو ان کا دشمن تھا ان کے لیے. تو یہ تھا ہمارا چیپٹر 2، اور ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جہاں کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.